ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کے صوبے ننگرہار میں کامیاب فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ بات کریں گے لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے لئیک۔ جی نور، آپریشن غضب الحق بھرپور انداز میں جاری ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی مؤثر کارروائیوں کے دوران آج جو کارروائی کی گئی ہے صوبہ ننگرہار میں کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے خوگانی بیس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ فتنہ الخارج اور افغان طالبان کا بلا اختیار جارحیت کے بعد ہر محاذ پر بھرپور پسپائی کا سامنا ہے۔ اس سے قبل آج کے روز جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ بھرپور فضائی کارروائی تھی جس میں ایک کافی بڑے پیمانے پر افغان طالبان اور فتنہ الخارج کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی مانو، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا لئیک الرحمان۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے۔ بھرپور فضائی کارروائی میں جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو ڈرون سٹوریج تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے جواب میں پاک افواج کے مؤثر اور تباہ کن جوابی حملے کیے گئے۔ جوابی حملوں میں افغان طالبان اور فتنہ خوارج کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے تہران اور بیروت پر تازہ حملے شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریاتی ادارے اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تہران اور بیروت پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ دونوں مقامات پر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز اور گوداموں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے خلاف اپنی مہم کو آگے بڑھائے گا۔ امریکہ نے ایران پر ٹاما ہاک میزائل برسا دیے۔ العربیہ نیوز کے 57 سیکنڈ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں امریکی بحریہ کو خلیج فارس اور مشرقی بحیرہ روم سے ایران پر 9 ٹاما ہاک میزائل داغتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حملے اسرائیل کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں اور آپریشن کو ایپیک فری کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے یہ حملے ایران کے جوہری پروگرام کو مستقل طور پر کمزور کرنے اور میزائل دھمکی کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے گئے۔ ڈرون حملے سے عمارت کو آگ لگ گئی اور عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق سعودی فورسز نے دارالحکومت ریاض اور قریبی شہر الخرج کی جانب سے بڑھنے والے 8 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین پر حملے میں امریکی فضائی اڈہ تباہ کر دیا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کے ڈرون اور میزائل حملے میں بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی کمانڈر اور وہاں کام کرنے والے عملے کو نقصان پہنچا۔ امریکہ نے ابھی تک ان اطلاعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس سے قبل بحرین میں امریکہ کے بحری اڈے سے دھواں اٹھتا بھی دیکھا گیا تھا۔ ایمیزون نے متحدہ عرب امارات میں ڈیٹا سینٹرز پر ایرانی حملے کی تصدیق کی ہے۔ ایمیزون کا کہنا ہے یو اے میں 2 ڈیٹا سینٹرز ایرانی ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ حملے سے مشرق وسطی میں کلاؤڈ سروس متاثر ہوئی۔ بحرین میں بھی ایک تنصیب کو ڈرون حملے میں نقصان پہنچا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے 14 ملکوں سے اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کر دی۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کے اضافی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بحرین، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان اور قطر سے فوری انخلاء کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شام، یمن کو بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث بغداد میں امریکی اہلکاروں کو ایئرپورٹ استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب میں سفارت خانے پر حملے کے بعد ملک بھر میں اپنی تمام تر کانسلر خدمات آج کے لیے معطل کر دی۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا سعودی عرب میں امریکی سفارت خانہ اور کانسل خانے آج کے لیے بند ہیں۔ ریاض، جدہ، زہران سمیت تمام شہروں میں امریکی شہری محفوظ مقامات پر رہیں، سفارت خانے آنے سے گریز کریں۔ کویت میں امریکی سفارت خانہ تاحکم ثانی بند کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا وہ تمام اپائنٹمنٹس منسوخ کر رہے ہیں۔
کینیڈا نے سعودی عرب، UAE، عمان سمیت مشرق وسطیٰ کے 13 ممالک میں اپنے شہریوں کے لیے سفری انتباہ جاری کر دیا، جبکہ سعودی عرب میں سفارت خانہ بند کر دیا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق کینیڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب میں 6 مارچ تک تمام کانسولر سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کانسولر خدمات محدود ہوں گی۔ کینیڈین شہریوں کو سفری دستاویزات ساتھ رکھنے اور رجسٹریشن کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے عرب خطے میں کینیڈا کے 85,000 سے زائد شہری مقیم ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث قطر ایئر ویز نے فلائٹ آپریشن 4 مارچ صبح 9 بجے تک معطل کر دیا۔ قطر ایئر ویز نے کہا قطری فضائی حدود بحال ہوتے ہی آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ فضائی حدود کی بندش سے قطر ایئر ویز کا آپریشن 28 فروری سے عارضی طور پر معطل ہے۔ شری لنکن ایئر لائنز کا کہنا ہے آج رات 12 بجے تک مشرق وسطیٰ کا فلائٹ آپریشن معطل رہے گا۔ قطر نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے نام خط میں قطری وزارت خارجہ نے لکھا، اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت قطر اپنی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ 28 فروری کو ایران نے میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا جنہیں قطر نے کامیابی سے روکا۔ 28 فروری سے 1 مارچ تک ایران کی جانب سے آنے والے 92 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرونز کا پتہ لگایا گیا۔ 81 میزائل اور 11 ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ 2 بیلسٹک میزائل قطر کی العدید ایئر بیس تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ایک ڈرون نے پیشگی اطلاع دینے والے ریڈار اسٹیشن کو نشانہ بنایا، لیکن ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں سے نمٹنا جاری ہے اور افواج کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ملک کی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب BBC کی رپورٹ کے مطابق دوحہ کے بعد بحرین اور دبئی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی دفاعی قوت کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے ایک اعلامیہ میں کہا UAE کی دفاعی صلاحیتوں سے متعلق بلومبرگ کے دعوے بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں عرب امارات کی دفاعی صلاحیت کی غلط عکاسی کی گئی۔ غیر مصدقہ خبروں کی اشاعت سے قبل سرکاری ذرائع سے تصدیق ضروری ہے۔ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر مربوط اور کثیر الجہتی ہے۔ طویل، درمیانے، قلیل فاصلے تک مار کرنے والا دفاعی نظام مؤثر اور فعال ہے۔ امارات کے پاس ہر قسم کے فضائی خطرات کا بھرپور مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اسٹریٹجک اسلحے کا ذخیرہ محفوظ اور طویل المدت دفاعی استعداد برقرار ہے۔ قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل آپریشنل تیاری برقرار ہے۔ شہریوں، مقیم افراد اور مہمانوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عرب امارات کے پاس صرف 1 ہفتے کا انٹرسیپٹر موجود ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے، ہمیں ہمیشہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایکس پر لکھا ہمارے اعلیٰ درجے کے ہتھیار دور دراز ملکوں میں محفوظ ہیں۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے لکھا سابق صدر نے اپنا سارا وقت ملک کا پیسہ اور ہتھیار یوکرین کو دینے میں گزار دیا۔ بائیڈن نے سینکڑوں بلین ڈالرز کی مالیت کے جدید ہتھیار مفت میں دے دیے۔ خوش قسمتی سے میں نے اپنی پہلی مدت میں فوج کو دوبارہ بنایا، ہم جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا جلد بدلہ لیا جائے گا۔ نیوز نیشن چینل کی صحافی نے ایکس پر لکھا ٹرمپ نے کہا ہے امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور سفارت خانے پر حملے کے رد عمل کے بارے میں جلد اعلان کیا جائے گا۔ وہ نہیں سمجھتے اس کے لیے زمینی افواج بھیجنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ امریکی سینٹکام نے ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا ایران کے ابتدائی حملوں میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں۔ دونوں فوجی ایران کے ابتدائی حملوں میں مارے گئے تھے۔ سینٹکام کا کہنا ہے ایران پر بڑے جنگی حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ کہا 2 دن پہلے خلیج عمان میں 11 ایرانی جہاز تھے، اب ایران کا ایک جہاز بھی موجود نہیں۔
ایران کے دن جا چکے ہیں جب خلیج عمان میں جہازوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ سینکام نے تمام ایرانی جہازوں کو تباہ کرنے کے دعوے کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی۔ حملے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے مہینوں دور تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، اگر ابھی حملہ نہیں کرتے تو ایران امریکہ کو نشانہ بناتا۔ ایران نے گزشتہ سال حملے سے سبق حاصل نہیں کیا اور جوہری پروگرام جاری رکھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ بات مضحکہ خیز ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا، تو اسرائیلی وزیر اعظم ہنس پڑے۔ جواب دیا، ٹرمپ دنیا کے طاقتور ترین رہنما ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے خیال میں امریکہ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایران نے کہا ہے آبنائے ہرمز سے جو بھی گزرے گا اسے آگ لگا دیں گے۔ ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری نے سرکاری ٹی وی پر بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ آبنائے ہرمز بند ہے۔ خبردار کیا اس علاقے میں نہ آئیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کریں گے۔ ابراہیم جباری نے یہ بھی کہا امریکی اس خطے کے تیل کے پیاسے ہیں، ایران ان کی پائپ لائنوں پر حملہ کرے گا اور اس علاقے سے تیل برآمد نہیں ہونے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہم جنگ کو پورے خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن امریکی اڈوں کی موجودگی نے اسے علاقائی جنگ بنا دیا ہے۔ جب امریکہ ہم پر حملوں کے لیے اسی خطے کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، امریکہ اسرائیل ایران کے خلاف ہر قسم کے میزائل اور طیارے تعینات کر سکتے ہیں۔ ہم امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن امریکی اڈوں تک ضرور پہنچ سکتے ہیں اور وہ اڈے جائز اہداف ہیں۔ ہم پڑوسی ممالک سے نہیں لڑ رہے بلکہ ان امریکی افواج سے مقابلہ کر رہے ہیں جو انہیں ملکوں کی سرزمین پر موجود اڈوں میں تعینات ہیں۔ خطے کے ممالک نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود یا سرزمین فراہم نہیں کی، پھر امریکی طیارے کویت کی فضائی حدود میں کیسے پہنچے؟ کویتی حکومت سے جواب طلب کریں گے۔ ایران نے یورینیم آبسودگی 10 سال کے لیے روکنے کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے بتایا ہے حالیہ جوہری مذاکرات کے آغاز پر ایرانی وفد نے موقف اختیار کیا کہ انہیں اپنے جوہری ایندھن کو آبسودہ کرنے کا حق ہے۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایران کو ایسا کرنے سے روک سکتا ہے۔ وٹکاف کا کہنا تھا کہ امریکہ نے تجویز دی تھی کہ ایران 10 سال تک یورینیم کی آبسودگی مکمل طور پر بند کر دے۔ اس عرصے میں امریکہ ایران کے لیے جوہری ایندھن کی فراہمی کی اخراجات برداشت کرے گا۔ ایران کی جانب سے اس پیشکش کو واضح طور پر مسترد کیا گیا۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ ایران آبسودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے جسے امریکہ ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار سازی کی طرف قدم سمجھتا ہے۔ امریکہ کسی ایسے تنازع میں داخل نہیں ہوگا جو برسوں جاری رہے۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا امریکی صدر کا واضح مقصد ہے کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہ ہو، اس کے لیے ایرانی حکومت کی ذہنیت میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ ٹرمپ امریکہ کو کئی برس سے جاری تنازع میں نہیں جانے دیں گے، ان مسائل میں نہیں پڑیں گے جو ہمیں عراق اور افغانستان کے ساتھ درپیش تھے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کا عوامی اعتماد بحالی میں بڑا اقدام۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان ولی عہد شیخ حمدان بن محمد کے ساتھ اچانک دبئی مال پہنچ گئے۔ یو اے ای صدر محمد بن زائد ال نہیان اور شہزادہ حمدان دبئی مال میں لوگوں سے گھل مل گئے۔ دبئی محفوظ ہے، یو اے ای کے صدر اور شہزادے نے دنیا کو پیغام دے دیا۔ صدر محمد بن زائد ال نہیان نے کہا یو اے ای قیادت اپنے لوگوں کے درمیان اور ان کے قریب ہے۔ ایک غیر ملکی شہری نے اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ ویڈیو بھی بنائی۔ شہری نے پوسٹ کی تصویر تصور کریں آپ ایک مال میں ہوں اور یو اے ای صدر سے ملاقات ہو جائے۔ غیر ملکی شہری نے کہا یہ اے آئی کی ویڈیو نہیں بلکہ دبئی مال کی ویڈیو ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دیں۔ لاہور اور کراچی کے قونصل خانوں میں بھی ویزا سروس معطل ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اپائنٹمنٹس 6 مارچ تک منسوخ کی گئی ہیں۔ نئی تاریخ کے بارے میں متعلقہ درخواست گزاروں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ خبر آپ کو دیں، افغان طالبان نے شمالی بلوچستان میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے۔ وزیر اطلاعات کی جانب سے بتایا گیا ہے قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن اضلاع میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے گئے۔ عطا تارڑ کی جانب سے بتایا گیا افغان طالبان نے 25 مقامات پر پاک افواج کے لیے
فائر ریڈ کی کارروائیاں کی، تمام مقامات پر حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا۔ کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے 27 کارندے ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ایف سی بلوچستان نارتھ کے ایک جوان شہید، 5 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک مقام پر زمینی حملے کی کوشش کی گئی جبکہ 12 مقامات پر فائر ریڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ کے پی میں رات پر کارروائیوں میں افغان طالبان کے 40 کارندے ہلاک کر دیے گئے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو حکومتی قانون سازی پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے حکومتی رہنماؤں کو قانون سازی کے عمل میں اتحادی جماعت کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کی۔ ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کے 6 اور بشرا بی بی کے ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری سے متعلق تحریری فیصلے جاری کر دیے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہم نے رسید سوشل میڈیا پر دیکھی، پروسیکیوشن کی جانب سے آج تک رسید کا فورینزک نہیں کروایا گیا۔ جعلی رسیدیں الیکشن کمیشن یا کابینہ ڈویژن میں جمع کروائیں لیکن اس کا ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ عدالت نے بانی کی اعلی شخصیات کے خلاف الزام تراشی کے مقدمے میں بھی ضمانت منظور کر لی۔ پروسیکیوشن بانی پی ٹی آئی کی افواج پاکستان کے خلاف تقریر یا ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ پروسیکیوشن ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی جس سے ثابت ہو کہ بانی نے بغاوت پر اکسایا۔ 9 احتجاج اور اقدام قتل کے مقدمات میں بھی پروسیکیوشن کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ احتجاج کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی جے وقوع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی۔ پروسیکیوشن ایسا ثبوت پیش نہیں کر سکی جس سے بات ثابت ہوا احتجاج بانی پی ٹی آئی کی ایما پر ہوئے۔ عدالت نے 50,000 ہزار روپے کے مچلقوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور کیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا وفد استنبول پہنچ گیا ہے، اب ورچوئل مذاکرات ہوں گے۔ آئی ایم ایف وفد پاکستان سے 8 سے 10 دن ورچوئل مذاکرات کرے گا جس کے بعد 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط فراہم کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ اب استنبول میں ہے تو وہ جو ہمارا سارا اسکیڈول تھا وہ ساری ڈسکشن جو ہے ورچولی ہو رہی ہیں اینڈ از گوئنگ ان لائن ود اسکیڈول۔ کتنے دن جاری رہے گی سر؟ ابھی 8-10 دن۔ امریکی کونسل خانے کے باہر احتجاج، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کے 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات سرکار کی مدعیت میں درج کیے گئے۔ بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے نذیر۔ امریکن کونسل خانے کے باہر احتجاج، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کا جو واقعہ ہوا تھا، ڈاگس پولیس نے سرکار مدیریت میں 3 مقدمات درج کر لیے جن میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ہنگامہ آرائی، جلاؤ گھراؤ اور دیگر دفعات کو شامل کیے گئے۔ یہ تینوں مقدمات انسپیکٹر نند لال کی مدیریت میں درج ہوئے ہیں جن میں بتایا گیا کہ 9 افراد ہلاک اور 31 اس میں زخمی ہوئے تھے اور مذہبی جماعت کی جانب سے امریکن کونسل خانے کے باہر احتجاج کیا تھا جس میں 150 سے 200 افراد وہاں پہنچے تھے اور کونسل خانے میں گھس گئے تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مظاہرین نے وہاں توڑ پھوڑ کی، آگ لانے کی کوشش کی اور ہجوم میں شامل چند عناصر نے فائرنگ کی اور افسران کو صورتحال سے مزید جو نوکری طلب کی، جس کے بعد اب اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جی شکریہ نذیر۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث آج مشرق وسطی کی 116 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 4 دن میں ملک بھر کے ایئرپورٹ سے 416 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آج کراچی ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، قطر، شارجہ، کویت اور بحرین کی 32 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، کویت سمیت 28، لاہور ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، قطر، کویت اور بحرین کی 20 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ پشاور ایئرپورٹ سے 16، ملتان ایئرپورٹ سے دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، بحرین، کویت اور دوحہ کی 10 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ فیصل آباد سے 4 اور کوئٹہ ایئرپورٹ سے 2 پروازوں کو منسوخ کیا گیا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں آج بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں 1.4% اضافہ ہوا اور فی بیرل قیمت $78.83 ہو گئی، جبکہ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 1% اضافے سے $71.79 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ایران نے آبرہ ہرمز سے تیل کی ترسیل بند کر رکھی ہے۔ امریکی ٹیک کمپنی نے AI روبوٹک فوجی تیار کر لی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس انسان نما روبوٹ کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے. کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کہ فوجی اپنے مورچوں کا دفاع کرنے اور دشمن کے مورچے تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. مشرق وسطی میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیمیں بھی بھارت میں پھنس گئی. ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی ٹیمیں سپر 8 میچ کھیلنے کے بعد وطن واپس نہ لوٹ سکی. زمبابوے کی ٹیم کو براستہ دبئی وطن واپس جانا تھا. ویسٹ انڈین بورڈ بھی ٹیم کی واپسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے. رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا. پاکستان میں چاند گرہن کا آغاز دوپہر 1:44 پر ہوگا. پاکستان میں دوپہر 2:50 پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا. شام 4:05 پر مکمل چاند گرہن کا آغاز ہوگا. چاند گرہن شام 4:34 پر اپنے عروج پر ہوگا. شام 5:03 پر مکمل گرہن ختم ہونا شروع ہو جائے گا. شام 6:17 پر جزوی گرہن کا اختتام ہوگا اور پھر رات 7:23 پر چاند گرہن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک دن کی بڑی گراوٹ کے بعد آج کچھ بہتری دیکھی جا رہی ہے، مگر مارکیٹ زبردست اتار چڑھاؤ. کاروبار کی ابتدائی مندی سے ہوئی مگر پھر تیزی ہونے لگی. 100 انڈیکس 3000 پوائنٹس اضافے سے 1,54,973 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار 4,133 پوائنٹس کا اضافہ جبکہ 714 پوائنٹس کمی دیکھی گئی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جنگ کے باعث مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.